سب سے پہلے تو جو کل رات کو انڈین ایگریشن ہوئی آن دا انوسنٹ پیپل آف پاکستان، اور جس طریقے سے پاکستان کی آرمڈ فورسز نے، ایئر فورس نے رسپونڈ کیا ہے، اور جس طریقے سے آرمڈ فورسز نے رسپونڈ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستانی ایک بار پھر میرا دل فخر سے جو ہے وہ بہت زیادہ دھڑک رہا ہے کہ وی آر ان دا سیف ہینڈس، اور بلوچستان کے لوگ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی وہ قربانی دینے کو تیار ہوں گے جہاں پاکستان کی عزت پہ، جہاں پاکستان کی ٹیریٹوریل جو انٹیگریٹی ہے اس پر، یا کسی قسم کی کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرے گا تو بلوچستان کے لوگ اور خاص طور پہ بلوچستان کی یوتھ صفحہ اول پہ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی دشمنوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد آج کی جو تقریب ہے، جو وائس چیئرمین بیٹھے ہیں بلال کاکڑ صاحب، جب میں ان کی سلیکشن کر رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زرکون صاحب کی یا ڈاکٹر فیصل کی، تو میں ان کو ایک ہی بات آن دا ویری فرسٹ ڈے کہا تھا کہ دیر ول بی نو پولیٹیکل انفلوئنس آن یو بٹ یو ہیو ٹو ڈیلیور۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ جہاں بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں جس طریقے سے بلال اور زرکون صاحب جو ہیں وہ انویسٹرز کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ بلوچستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، اور کچھ چیزیں جس طرح میچور ہو رہی ہیں، ہم گروپ کے جو تھے قریشی صاحب وہ اب انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، میں ان کی انویسٹمنٹ کا بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بلوچستان کے لوگوں پہ ٹرسٹ کرنے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیصل نے جو باتیں کی ہیں، آپ کو بتایا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے، تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں جنہوں نے آ کے وقت کے ساتھ اور امپروو ہونا ہے اور میچور ہونا ہے، اور اس کے جو رزلٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ لیکن اس سے بڑھ کر میڈیا جو ہے ڈفرینٹ سٹیجز میں یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انیشلی اٹ واز پرنٹ میڈیا، اور بڑا پرنٹ میڈیا کا ایک انفلوئنس بھی ہوتا تھا، اور پرنٹ میڈیا کی اپنی ایک جگہ تھی، اور اس کو پھر ریپلیس کیا ہماری جو مین اسٹریم میڈیا ہے یا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس نے اس کو لیا، اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا، اور ان دونوں میں جو پرنٹ میڈیا تھا اس کے جو ایڈیٹرز تھے یا کالم نویس تھے، ان کو کبھی انفلوئنسر نہیں کہا گیا۔ تو یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ پہلی دفعہ آپ کے لیے استعمال ہوئی، تو دیٹ مینس کہ آپ سوسائٹی میں انفلوئنس کر رہے ہیں۔ اب اٹس اپ ٹو یو کہ آپ پازیٹیو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں یا نیگیٹو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے سوسائٹی میں دا ہاف کلاس از ایمٹی اینڈ ہاف از فل، تو اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ وہ ہاف کلاس کی طرف جائیں یا فل کلاس کی طرف جائیں۔ تو ان مائی اوپینین جس طرح ڈاکٹر فیصل کہہ رہے تھے کہ آپٹمسٹک ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے، اور جو پازیٹیو انرجیز ہیں ان کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو نیگیٹو۔ اور پاکستان کے کیس میں یا بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم ایک سیریس قسم کی یہاں پر ایک انسرجنسی جو ہے اس کو فیس کر رہے ہیں، یا ٹیررزم کو فیس کر رہے ہیں، اس میں بہت بڑا کردار، جہاں اس کے دو اور کمپوننٹس ہیں، اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے میں سمجھتا ہوں، مے بی آپ جس تھاٹ پروسیس سے گزرے مے بی آئی ایم رانگ، بٹ دس از واٹ آئی تھنک، کہ اس میں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی جتنے بچے اور بچیاں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ از ریڈی، ہم اپنا ڈیجیٹل میڈیا پالیسی ابھی لے کر آ رہے ہیں جس میں ہم سوشل میڈیا کے لیے انسینٹیوائز بھی اس کو کر رہے ہیں، تاکہ جو بچے اور بچیاں اس فیلڈ کو اپنا فیوچر بنانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی گورنمنٹ کا بھی پلان ہو کہ جہاں گورنمنٹ ان کے ساتھ کوئی کسی طریقے سے جوائنٹ وینچرز کر کے آپ کو اس قابل بنا دیں کہ جہاں آپ اپنے لیے کوئی انکم بھی سٹارٹ کر سکیں اور اپنے لیے کوئی اس کو ایز اے کیریئر بھی چوز کریں۔ تو میں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ جو پازیٹیو سائڈ ہے اس پازیٹیو سائڈ کو ہم نے بہت زیادہ استعمال کرنا ہے، بیکاز نیگیٹو سائڈ کی وجہ سے جو اسٹیٹ اور سٹیزن اور خاص طور پہ اسٹیٹ اور یوتھ کی جو ڈسنٹیگریشن ہے اس کو کم کرنا ہے۔ جہاں اس پہ لیٹس بی آنیسٹ، جہاں اس پہ بیڈ گورننس، کرپشن اور ان چیزوں نے ڈسنٹیگریٹ کیا یوتھ کو، وہیں پر آج آپ کی حکومت ان ساری چیزوں کو جب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وی ناٹ اونلی نیڈ یور سپورٹ بٹ ان فیکٹ جو یوتھ ہے
اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے آپ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے پازیٹیو انرجیز کی ضرورت ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ اچھی ہوں بری ہوں، اس کی وجہ سے اسٹیٹ کے ساتھ ڈس انٹیگریٹ ہونا وہ ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے. اور بلوچستان میں دیکھتا ہوں کہ یوتھ میں بہت زیادہ وہ چیز پائی جاتی ہے. اب اس کو کم کرنے کے کیا طریقہ ہے کہ اس کو یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا طریقہ ہے، اور دیٹس وائی آئی ایم ہیئر. میں چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی DC صاحب سے ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی، اینڈ آئی ریپیٹ کہ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ہول بیوٹم یونیورسٹی فار اے ہول ڈے اف اٹ از پاسبل فار یو، کہ سارے بچے آئیں اور میں بچوں کو انکریج کروں گا اور آپ کو بھی انکریج کروں گا، بیکاز آئی ول ٹیک فیو کویسچنز ایز ویل، کہ آپ کے دل میں جو سخت سے سخت سوال ہے ریاست کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، تو ڈونٹ کل یور اوپینین. آپ آ جائیں اور اس میں ہم چینٹمز رول جو ہے وہ اپلائی کریں گے، یہ کیمراز بند کریں گے، اور لیٹس ٹاک فرام دا باٹم آف دا ہارٹ. تو ایک دوسرے سے دل کی بات کریں، جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کو بھی کچھ لوگ تو انفلوئنس کر رہے ہیں، جیسے آپ کچھ لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں، آپ بھی انفلوئنس ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو بلوچستان کے کیس میں یوتھ کے ساتھ وہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور آپ نے ہم سب نے مل کے اس چیلنج کو ایڈریس کرنا ہے. جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ سائڈ پہ جو بلوچستان گورنمنٹ کر رہی ہے، آئی جسٹ وانٹ ٹو کمنٹ اونلی 1 2 3 تھنگس، ناٹ مور دین دیٹ، بیکاز اس کے بعد پھر کویشچن آنسرز اینڈ آئی ہیو ٹو اٹینڈ پروونشل اسمبلی سیشن ایز ویل، سو آئی لیو لٹل ارلی. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ڈیولپ ہول بلوچستان ود اونلی ریسورسز آف 200 بلین روپیز. 200 ارب کے ساتھ وی کین ناٹ ڈیولپ 43% آف پاکستان. بٹ یہ 200 بلین روپیز جو ہیں، اس کے بھی 2 کمپوننٹس ہیں. یہ کہاں لگنے ہیں؟ اس کو ٹھیک جگہ پہ لگانا ہے، اور دوسرا اس کا خرچ کرنا، یہ ہماری کیپیسٹی کا یہ عالم ہے کہ ہم یہ 200 ارب روپے بھی پچھلے کئی دہائیوں سے پورے خرچ نہیں کر سکے. سو دس از اے گڈ نیوز فار یو کہ آج الحمدللہ پہلی دفعہ آپ کی حکومت جو ہے، یہ تقریباً 93-94% ہمارا ٹارگیٹ ہے، تو 100% تھا، لیکن کچھ جگہ پہ کوٹس کے ایشو ہیں. پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں آپ کے یہ 200 ارب جو ہے وہ خرچ ہونے جا رہے ہیں بیفور جون انشاءاللہ تعالی. اور اس دفعہ کی جو ہم بجٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس پلاننگ میں جو سب سے بڑا فوکس ہے وہ جاب کریشن پہ ہے، کہ ہم جاب کریشن کریں اپنی یوتھ کے لیے، تاکہ ہماری PSDP سے یوتھ کریشن کے لیے ہم پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے کیا کر سکتے ہیں، وہ سب سے بڑا ہمارا فوکس ہے. ونس اگین آئی تھینک یو بلال کاکڑ صاحب آپ کو، زرکون صاحب آپ کو، اینڈ VC صاحب آپ کو، کہ یو ہیو given me this opportunity to once again interact with my youth، اور ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا آپ نے موقع دیا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو فار پیشنس ہیئر، اینڈ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آئی ایم اوپن فار کویشچن آنسر. اگر آپ میں سے کوئی 2-3 سوال کرنا چاہیں تو اچھا، کین ٹیک دا کویشچنز. آئی ایم اوکے ود دس. آپ پلیز جلدی ذرا کویشچن کیجیے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم. جی 3 کویشچنس. جی بیٹا پلیز. وعلیکم السلام. انٹروڈیوس یور سیلف پلیز. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ پر اسٹوڈنٹ کو بھی کچھ سپورٹ ملے. یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو خود بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈیو ٹو فائنینشیل سپورٹ وہ نہیں کر پاتے. ہمیں یہ پوٹینشیل ہے. ریسنٹلی میں کچھ اپرچونیٹیز پر کام کر رہا تھا. میں نے اپنے بیوٹمس کے فیکلٹی ممبر کو اپروچ کیا، لیکن ڈیو ٹو فائنینشیل سپورٹ وہ مجھے سپورٹ نہیں کر سکے. اور سیم یہی چیز مینشن ہوئی کہ ہماری سیلریز بھی ہمیں نہیں مل رہی. تو سر میں چاہتا ہوں کہ آپ ایجوکیشن کو بھی زیادہ سے زیادہ فوکس کریں، اور موسٹلی جو بلوچستان یونیورسٹی کے ٹیچرز اکثر ان کو سیلریز نہیں ملتی، سو یہ ایشوز بھی سولو ہو جائے. تھینک یو. تھینک یو. میروائس نام بتایا نا بیٹا آپ نے؟ میروائس. بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا فوکس میرا اسٹوڈنٹ پہ ہے. آج آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپ کی صورت میں تمام صوبوں سے بڑھ کر اسکالرشپ پروگرام جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے،
اور اس میں جو اس کے کمپوننٹس ہیں میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں. کوئی بھی بچہ اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے, کوئی بھی بچہ, وہ اپنا ایڈمیشن سیکیور کرے اینی ویئر ان دا ورلڈ, وہ اس کا پی ایچ ڈی جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان بیئر کرے گی. پھر گراس روٹ لیول پہ جو بچے میٹرک عام اسکولوں میں, میرا بچہ تو ایچ ایس این کالج لاہور میں پڑھتا ہے, لیکن عام بچہ جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے 10 بچے اور 10 بچیاں, ان کی اسکالرشپ جو میٹرک بورڈ ٹاپ کرتے ہیں, اگلے 16 سال کی ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان ول بیئر آل ایکسپنسز. وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, وہ انجینئر بننا چاہتے ہیں, یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں. پھر سویلین شہدا, کہ آج ہم یہاں سے نکل کے باہر جائیں, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, کہیں پر کوئی انسیڈنٹ ہو جائے اور اینی ون آف اس جو پیرنٹ ہے وہ اس کو کچھ ہو جائے, وہ ٹیررزم کا سے افیکٹ ہو جائے, اس کی شہادت ہو جائے, تو ان سویلین شہدا کو کون لک آفٹر کرتا ہے؟ نو ون. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی 2000 سے لے کر آج تک جتنے بھی بچے جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, ان کو شہید ڈکلیئر کر کے ان کے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. اور وہ چاہے 16 سال کی ایجوکیشن, شہداء کے جتنے بچے اور بچیاں ہیں وہ ان کی ایجوکیشن. اور خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے وکلاء کو شہید کیا گیا, کاکڑ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بھائی کو شہید کیا گیا, تو یہ تو اللہ نے ان کو بڑا صاحب حیثیت بنایا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک وکیل جو صرف ارن کرتا تھا اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اس کے بچے سٹی اسکول میں پڑھتے تھے, آل آف سڈن وہ پورا فیملی فیبرک ٹوٹ گیا اس کی شہادت سے. سو ہم نے وہ فیصلہ کیا ہے. پھر ٹرانسجینڈرز پہ ہم ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں اور مینورٹیز کو. سو سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ ہمارا ایجوکیشن پہ ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ آج جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بیوٹنز میں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وی سی صاحب کتنے پرسنٹ اسکالرشپ ہے یہاں پر جو گورنمنٹ آف بلوچستان بیئر کر رہی ہے, کہ جو آپ کی کاسٹ آتی ہے آپ پر وہ بہت زیادہ ہے, 80%. تو 80% آپ اس وقت بھی گورنمنٹ آف بلوچستان کے اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں, 20% آپ بیئر کر رہے ہیں, جو کہیں پر نہیں ہے, کسی اور صوبے میں نہیں ہے. یہ ویلفیئر اسٹیٹس پہ شاید ہوتا ہوگا, بلوچستان میں آپ اس وقت 80% آپ کے ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ ٹیکس پیئرس کے پیسوں سے پے ہو رہے ہیں. نیکسٹ کویشچن. سر بات یہ ہے کہ میرا آفس ہوئی پی پی ایل پیٹرولیم کمپنی کہتی ہے, اس میں سر ایک مزدور 40 سال سروس کرتا ہے. 40 سال سروس کرنے کے بعد وہ ریٹائر ہوتا ہے. پی پی ایل اس کو ایک پرووائڈ کرتا ہے ایک اسپیشل کوٹا, جو اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی بیٹے کو اٹھاتا ہے. تو ہم نے جب اس کا بیٹا جو 20 سال اسٹڈی کرتے مطلب کرنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا کوئی افسر بنے. ہم جاتے پی پی ایل میں ٹچ نہیں دیتی ہے, پی پی ایل میں اٹھاتے ہیں, پھر ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو مزدور کا جو اسپیشل کوٹا ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. سر تھینک یو بیٹا, مجھے پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک اور ہے جی جی ڈی سی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس نے بہت ساری ایسی باتیں کی کہ ہماری اسٹوڈنٹ جو ہے نا ہاسٹل, ہمیں ایک ہاسٹل پرووائڈ کر دیا جائے کہ ہم باہر ریل اخبار ہو رہے ہیں کہ ہمیں جگہ نہیں ملتا ہے,